ما يخدم فهمك للفن، جو آپ کے دل دماغ کو ذہن کو بطور فن کے کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے اس کو اساس بنائیں، پھر اور چیز میں 7 چیزیں لیتے چلے جائیں، باقی تو مطول مفصل تو ہوتا رہے گا۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخوتي وأخواتي أعزائي طلبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ خوش آمدید تمام طلباء کو اس دورہ علمیہ کے اندر، جس کے اندر ہم کتاب العلم لعلامہ الفقیہ المحدث محمد بن صالح العثیمین شیخ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کی کتاب العلم کو پڑھ رہے ہیں اور ان کے مفید چیزوں کو لے رہے ہیں اختصار سے، جن کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اس طریقے کو اپنانے کی جس سے طریقۃ المثلی جو سب سے اعلیٰ اور عمدہ اور افضل ہے، جس طریقے پر چل کر انتہائی مختصر وقت کے اندر انسان بہت زیادہ حاصل کر سکے۔ تو آج اسی کی سلسلے کی کڑی یہ ہے کہ ایک طالب علم کے لیے یہ مہمت و طالب العلم کہ ایک طالب علم کی کیا ذمہ داریاں ہیں جب دوران طالب علمی وہ یعنی علم حاصل کر رہا ہے، اس دورانی میں اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ویسے تو کئی ذمہ داریاں طالب علم نے اپنے حساب سے جاری کی ہوئی ہیں، لگائی ہوئی ہیں، کبھی ادارے کی طرف سے، کبھی اپنے گھر کی طرف سے، ان سب کے علاوہ ایک جو اس کی حقیقی ذمہ داری ہے اس کے اعتبار سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی ذمہ داریاں جو عام طور پر ہمارے ہاں ہیں جو طلب علم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، تو قطعاً ان چیزوں سے انسان کو ہمیشہ بھاگنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، کیونکہ انت تفرغت لطلب العلم، آج آپ علم کے لیے فارغ ہیں، آج علم کے لیے فارغ ہیں، وقت نکالا ہے، کل آپ فارغ نہیں ہوں گے، یہ ذمہ داریاں اور بڑھ جائیں گی آپ کی۔ لہذا آج جب آپ کو صرف علم کے لیے ہی فراغت ملی ہے، صرف علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، پورا وقت علم کے لیے، تو دیں پورا وقت اور پوری ذمہ داری کو نبھائیں، اپنی ڈیوٹی لیں، اس چیز کو لیں جو آپ کو فائدہ دے، اس چیز کو لیں جو اس سے آپ مستفید ہوں۔ تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے ایک طالب علم کے لیے کن چیزوں کا ضروری ہے، یعنی جن چیزوں کو لینا جس کی ذمہ داری طالب علم پر زیادہ بنتی ہے کہ وہ کرے۔ کہتے ہیں یعلم انہ فی عبادہ، اس بات کو پہلے ذہن نشین رکھے، میں نے شروع میں بات کہی اور ہمیشہ تقریباً میں اپنے درس کے اندر یہ بات کر رہا ہوں کہ یاد رکھ لینا چاہیے، تحصیل علم کی تحصیل کتاب و سنہ ہے، جو کتاب و سنہ کا علم ہے جو بندہ یہ حاصل کرتا ہے فعلم انہ فی عبادہ، وہ جان لے کہ وہ عبادت کے اندر ہے، وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے ایک درس کے اندر امام شافعی کا بھی واقعہ ذکر کیا، انہوں نے قیام اللیل نہیں پڑھی، رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی، لیکن ساری رات ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غور و فکر کرتے رہے۔ تو کہا کہ یاد رکھ لینا چاہیے، طالب علم کو جانا چاہیے انہ یعلم انہ فی العبادہ، وہ جان لے کہ وہ عبادت کے اندر ہے۔ کیوں؟ ان طلب العلم افضل من صلاة النوافل بعد الفریضہ بعد صلاة المکتوبہ، یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ طلب العلم حقیقی طلب علم، ضیاع الوقت نہیں، حقیقی طلب العلم وہ اتنا افضل ہے کہ نوافل سے زیادہ افضل ہے۔ فرائض کے بعد اگر کوئی افضل چیز ہے تو طلب العلم ہے، جس کی مثال میں نے آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی ہے۔ بارکف اس کے لیے جس چیز کو اگر اتنی فضیلت، اتنا مقام، اتنی منزلت، اتنی رفعت ملی ہے تو اس کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ، اس کی ذمہ داری بھی نبھانی چاہیے۔ تو طالب علم کو سب سے پہلے طریقہ طلب العلم کے اندر کچھ چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ ہے اور کرنا بھی چاہیے، سب سے پہلے طالب علم کو الحضور علی المشائخ، اس کا معنی یہ ہے کہ مشائخ کے پاس جانا چاہیے، ان سے سننا چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے محاورات کے اندر شریک ہونا چاہیے، ان سے جو باتیں سن رہا ہے ان کو لکھنا چاہیے۔ آج تو ایک ہی چیز جو نا میں ہمیشہ یعنی طالب علم طلباء کے اندر دیکھ رہا ہوں، یہ میں چیز محسوس کرتا ہوں اس بات کو کہ موبائل نے اور ان چیزوں نے جس سے کثرت کتب یعنی مکتبات کی موجودگی نے اس چیز کا بھی بار بار یعنی استغنا کا معاملہ پیدا کر دیا کہ اساتذہ سے بے پرواہی، لاپرواہی کا ایک عنصر پیدا کر دیا۔ اچھا جی یہاں سے سمجھ نہیں آیا تو میں موبائل سے کسی اور سے سن لوں گا، اچھا جی میں کہیں اور سے دیکھ لوں گا، میں فلاں کتاب سے دیکھ لوں گا۔ تو قطعاً نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ کہا کہ علم تبھی حاصل کرے گا جس سے سیکھا جا رہا ہے ارجح فی زمانی، ارجح طبقتی فی اہل زمانی، کہ جس سے علم سیکھ رہا ہے پہلے اس کو کسی منزل پہ سمجھے تبھی تو علم سیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جس سے سیکھا جا رہا ہے تو بڑے شوق، ذوق، رغبت اور ہمت کے ساتھ اس سے سیکھے۔
کوئی چیز سے فوت نہ ہو، رہ نہ جائے، تو اسے سنیں دھیان سے، ان کے پاس جائیں، ان کے فوائد کو لکھے، ان کے ریکارڈنگ کرے. جس طرح شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، رحم اللہ رحمۃ واسعہ، لکھنے والے لکھتے، لیکن ان کی عادت تھی کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کی تسجیل بھی ہونی چاہیے، اس کی ریکارڈنگ بھی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اتنا انسان کا حافظہ اور ذاکرہ اتنا نہیں ہے. آج کل تو اتنے اس موبائلوں نے تو اتنا ذاکرہ ختم کر دیا، اتنا حفظ کو نقصان پہنچا ہے کہ اپنا نمبر، جو اپنا ذاتی نمبر ہے وہ بھی یاد رکھنا مشکل ہو گیا، اس کو بھی سیو کر رہا ہے کہ کہیں وہ نہ بھول جائے. باقیوں کے نمبر تو یاد ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اعتماد علی هذه الاشیاء، ان چیزوں پر وغیرہ. کوئی وقت تھا ساری چیزیں زبانی یاد تھی انسانوں کو، ساری چیزیں زبانی موجود تھی، لیکن آج ان چیزوں نے انسان کے حافظ اور ذاکرے کو بھی کمزور کر دیا. المہم تسجیل ہونی چاہیے، لیکن کہا کہ حضور علی المشائخ، مشائخ کے پاس جانا، ان سے سننا، ان سے سننے کے بعد لکھنا، ان کی ریکارڈنگ کرنا، یہ سب چیزیں کافی نہیں ہیں. یاد رکھیے گا. لوگ یعنی اچھا جی وہاں دورہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ وہاں جا رہے ہیں، اچھا جی وہاں دورہ ہو رہا ہے، اچھا جی وہاں جا رہے ہیں، وہاں شیخن، اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن یہ اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے. بلکہ اس کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ جو آپ نے لکھا، کیونکہ آپ نے یہ فوائد جتنے لکھے وہ آج یاد ہوں گے، کل یاد ہوں گے، پرسوں تک یاد ہوں گے، زیادہ تر خلاص پھر تو بھول جائیں گے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس اعتبار سے 3 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. کہتے ہیں جب آپ یعنی اس مسئلے کے اندر جو مشائخ کے پاس ہیں 3 چیزوں اور 3 مسائل، 3 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1، جب کوئی چیز لکھے اپنے مشائخ سے، کوئی فائدہ لکھ رہا ہے، کوئی بات لکھ رہا ہے، تو اس کو یکتب بخط واضح، اس کو واضح خط کے طور پر لکھے، واضح کلمات عبارت کے اندر لکھے، واضح طور پر لکھے، تاکہ اس کو کل پڑھے تو سمجھتا ہے لکھا میں نے کیا ہے. اس لیے جلدی میں لکھ رہا کہ ادھر یہ الف جا رہا ہے، ادھر با جا رہی ہے، ادھر خود کو بعد میں نہیں سمجھ رہا میں نے لکھا کیا ہے. تو وہ والا نہیں ہونا چاہیے. یکتب بخط واضح، کہ خود مستفید ہوگا. جب خود ہی کو پتا نہ ہو تو کس کو اور کون اس سے فائدہ حاصل کرے گا. لہذا سب سے پہلے کہ جو مشائخ سے سن رہا ہے فائدہ، اس کو لکھے بالکل واضح عبارت کے اندر. نمبر 2، لکھتے وقت بہت ساری باتیں آئی جاتی ہیں، لکھتے وقت بہت ساری باتیں آئی جاتی ہیں. اس بات یعنی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تلخیص ما سمعت، آپ نے جو سنا، سننے کے بعد اس کی تلخیص کریں. آپ لکھ تو رہے ہیں جلدی میں، ایک بات کا تکرار ہوا وہ بھی لکھ لیا، 3 مرتبہ آئی وہ پھر بھی لکھ لی، ایک ہی بات کو 3-4 مرتبہ دہرائی گیا، آپ نے 3-4 مرتبہ اس بات کو لکھ دیا. لکھنے کے بعد اب دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ تلخیص ما سمعت، جو آپ نے سنا اس کی تلخیص کریں. تلخیص کا معنی کیا ہے؟ جو چیز زیادہ ہے اس کو نکال دیں، یعنی جس کا تکرار بار بار آ رہا ہے اس کو نکال دیں، جو اصل و اساس و مرکز ہے اس کو لے لیں. اسی طرح اچھا آپ نے لکھ بھی لیا، اس کی تلخیص بھی کر لی. اب آخری مرحلہ اس کے اندر ہے مراجعہ و مذاکرہ. یہ سب سے بنیادی چیز ہے، یہ بنیادی چیز ہے. اسی لیے کہتے ہیں حتی یکون راسخا عندک، اسی لیے کہ یہ چیز جو آپ نے سنی پھر لکھی، اس کا خلاصہ بھی کیا، جب تک اس کا مراجعہ نہیں ہوگا تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کو گائے بائے وقتاً فوقتاً گائے بگائے آپ اس کا مراجعہ کریں، اس کو بار بار دہرائیں. وہ ہمیشہ جتنے فوائد ہوں گے، کیونکہ آپ نے سنا بھی پھر لکھا بھی، اس کا خلاصہ بھی کیا، جب 1-2 نظر دیکھیں گے وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. اسی لیے کہا کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو آپ نے لکھا اس کی تلخیص کی، پھر اس کا مراجعہ بھی ضروری ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ تو ہمارے یعنی مشائخ کے دروس کے حوالے سے، مشائخ کے پاس جانے کے حوالے سے. ایسے ہی اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں، کوئی کتاب پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کتاب کے حوالے سے کتاب کون سی ایک لوگ یعنی ہمارے یہاں یہ بھی بڑی کتاب کون سی اختیار کی جائے، کس کتاب کو اساس بنایا جائے اور اس کو پڑھا جائے. ہم چلتے ہیں یعنی اس مسئلے کے لیے لگتا ہے فتح الباری اٹھانی پڑے گی. ابے بھائی میرے بھائی، فتح الباری اتنی بڑی کتاب ہے، ابھی آپ مبتدی طالب علم ہو، ایک مسئلے کے لیے اتنی بڑی کتاب اٹھائیے جس کے نہ شروع کا آپ کو پتہ چلے گا نہ اس کے انتہا کا پتہ چلے گا. تو سب سے پہلے آپ کسی ایسی یعنی کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کسی شرح کا تعین کریں، لیکن وہ شرح اتنی مختصر بھی نہیں ہونی چاہیے جو بالکل ہی مفقود ہونا چاہیے، اور اتنی مطول بھی نہیں ہونی چاہیے جو انسان کے دل کے اندر ملل اور تعب پیدا ہونا چاہیے، تھکاوٹ پیدا ہونی چاہیے، پڑھ پڑھ کے تک جاؤ ختم ہی نہیں ہو رہی، مسئلہ ایک چل رہا بھی تک وہ مسئلہ چل رہا نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ شرح وہ اختیار کریں جو متوسط ہو،
اتنا آپ کو دے دیں جو آپ مسئلہ جو پڑھا جا رہا ہے اصل متن کے اندر اس کو سمجھ رہے ہوں۔ نمبر 2، اس شرح کو اصل بنائیں، اس شرح کو اصل بنائیں۔ پھر اگر کہیں سے آپ کو فائدہ مل گیا اسی موضوع کے متعلق اصل مسئلے کے اندر تو اس کو ساتھ میں اس کے ساتھ لکھتے چلے جائیں۔ آپ نے اس کو اصل مسئلے کو رکھا، اس اصل شرح کو رکھا، اگر کوئی اضافی فائدہ مل گیا اس کو ساتھ میں لکھنا شروع کریں، تاکہ حتیٰ کہ اس کو کہتے ہیں زوائد آپ کے پاس ہیں، اصل کتاب بھی موجود ہے، اس کی ایضاح بھی موجود ہے، اور اس پر زوائد اور بھی آگے، یعنی ایک ہی چیز کے اندر آپ نے بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ یوں سمجھے کہ علم کے ایک سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا۔ جب بھی یہ عبارت یہ مسئلہ آئے گا آپ کے سامنے وہ ایک مختصر عبارت ہوگی اور ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ہمارے یہاں مشکل تو یہ ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ ابتدا کے اندر سب سے مطول کتابوں کو اٹھا لیتے ہیں، جو انسان یہ طبیعی طور پر ہے انسان، یعنی تقلبات، القلب لانه فی تقلب، دل کو قلب سے کہتے ہیں کہ فی تقلب، اس میں استمرار بڑا کم ہوتا ہے، اس میں انسان کے اندر بڑی تھکاوٹ آنے لگتی ہے، ہچکچاہٹ ہونے لگ جاتی ہے، دل اکتا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب ہو گیا، ابھی وہ شرح پوری ہو ہی نہیں، ابھی تو 50-20 صفحات اور موجود ہیں جو پڑھنے والے ہیں، دل تھک جائے گا۔ لہذا اس موضوع کو پڑھنے کے لیے مختصر لیں، یعنی ایسی جو جامع ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں، کسی فن کو پڑھ رہے ہیں، یہ نمبر 4 مسئلے کو یاد رکھیے گا، جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس فن کے لیے آپ اساس نہ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ بلاغت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ تفسیر کی کتاب پڑھ لیں، کسی کتاب کو آپ عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں، لے فن کسی کتاب کو دیکھیں، ایک ہوتا ہے فن کسی چیز، ایک ہوتا ہے اصل، اور ایک ہوتے ہیں اس کے یعنی یوں کہیں کہ اس کی فروعات، اس کی تفصیلات، پھر اس کے استدلالات، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم نے کون سی چیز لینی ہے یہ یاد رکھ لینی ہے، اصل مسئلہ کیا ہے اور اصل مسئلے کے ساتھ تعلق رکھنے والی کیا چیز ہے، ہمیشہ وہ یاد رکھ۔ میں ہمیشہ یہ طلبہ کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ اصل مسئلے کو پہلے سمجھ لیجئے گا، جو مسئلہ سمجھ آ جائے پھر آپ کو پتہ چلا اصل مسئلہ یہ ہے، اور اس کے بعد یہ اس کی تفصیل ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی چیزیں ہیں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ مجھے پہلے پتہ چلنا چاہیے کہ اصل فن کیا ہے، فن کو کون سی، یعنی اس چیز کو فائدہ یا اس کی خدمت کرنے والا کون سا کلام ہے، کون سی چیز ہے، اور پھر اس میں تفصیل کون سی ہے۔ اس چیز کا اندازہ لگانا اور اس چیز کو سمجھنا طالب علم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ وہ مختصر وقت میں بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، وگرنہ وہ ایک ہی چیز کو حاصل کرنے میں اپنا وقت لگا دیتا ہے، صبح اور شام تک ایک چیز میں لگا ہے، ایک چیز کے فروعات جزئیات چلے لگا ہوا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اور یہ کہتا ہوں مطول پہ مطول چلتے ہیں، جی ہاں بڑی لمبی چوڑی شرح چل رہی ہے، جیسے کہ ہمارے بارے میں بھی یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ بار کیف، ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں ہونی چاہیے، جہاں ضرورت ہو وہاں ہونی چاہیے، لیکن ہر جگہ پر نہیں، مبتدی کے لیے قطعا نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ امام دقیق العید رحمۃ اللہ رحمۃ الوارث کے بارے میں آپ ذرا ان کی کتاب ہے، 2 جلدوں کے اندر ان کی کتاب ہے، مجلدین ضخیمین، انہوں نے صرف ٹوٹل ملا کے 14 حدیثوں کی شرح کی ہے، 14 حدیثوں کی شرح کی ہے، 14 حدیثوں کی شرح اور 2 جلدیں تک لکھ دی انہوں نے۔ آپ سوچیں گے یعنی اتنی مطول شرح، ٹھیک ہے، یعنی کسی حد تک فائدہ مند ہے جو اس سے استفادہ کریں، لیکن ایک مبتدی طالب علم کیا کرے؟ مثال کے طور پر ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا، اگر مبتدی طالب علم ہے تو اب ہم لکھیں اس حدیث کے طرق بیان کر رہے ہیں، اس کی جرح تعدیل بیان کر رہے ہیں، اس کے راوی بیان کر رہے ہیں، فلاں اس کے استاد بیان کر رہے ہیں، فلاں اس کے شاگرد بیان کر رہے ہیں، فلاں نے اس کو سکھا کہا ہے، فلاں، یہ مبتدی طالب علم سے مستفید کیا ہوگا؟ پہلے اس کو اصل مسئلہ تو سمجھائیں اس کو، لہذا اسی لیے کہتے ہیں ما یخدم فہمک للفن، جو آپ کے دل دماغ کو ذہن کو بطور فن کے کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے اس کو اساس بنائیں، پھر اور چیز میں 7 چیزیں لیتے چلے جائیں، باقی تو مطول مفصل تو ہوتا رہے گا۔ اگلا مسئلہ اس لیے کے اندر ہم بجائے ہم دوسری کتابوں کو لینے کے کوئی اور چیز لے لیں، تو اس لیے علماء نے کہا کہ الاہتمام بالکتب التي تقرأها فی، یعنی ان کتابوں کا اہتمام کریں جن کتابوں کو بطور تدریسن آپ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نحو کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، بجائے کوئی اور دوسری کتاب اٹھائی ہوئی ہے اس کا مطالعہ ہو رہا ہے، نہیں، دوسری کتاب کو مطالعہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جو نحو کی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں۔ عقیدے کی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کی عبارت کو حل کیا نہیں، اس کے مسئلے کو حل نہیں کیا، عقیدے کی دوسری کے کسی اور کتاب کو اٹھا کے لے کے گھوم رہے ہیں،
ایسے حدیث کی جو کتاب ہے اس کو چھوڑ کے کوئی اور کتاب کے نہیں. کہا جو کتاب پڑھ رہے ہیں پہلے اس پر ترکیز ہونی چاہیے کہ اس کتاب کو جو اصل چیز ہے میں نے اس کو حل کرنا ہے, کیونکہ کل میں نے اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں دوڑ کے اسی کتاب اصل کے پاس آؤں گا جو کتاب میں نے اپنے شیخ کے پاس پڑھی ہے اور اس سے میں نے فوائد حاصل کیے, اس کو لکھا ہے. تو کہا کہ اہتمام ان کتابوں پر ہونا چاہیے جن کتابوں کو پڑھ رہا ہے یہ طالب علم. مسئلہ آخری بات اس کے اندر کر کے بات کو ختم کر دیں. اہمیت البحث. دیکھیں علم کے اندر رسوخ کب ہوتا ہے, علم کے اندر رسوخ کب پیدا ہوتا ہے؟ طالب علم نے سیکھا, سنا, لکھا, پڑھا, تلخیص بھی کی, کتاب کا تعین بھی کر دیا, اصل کتابوں پہ ترکیز کر لی. اب طالب علم کے لیے ایک اور بھی چیزیں ہیں, 3 چیزیں یہ ہیں. کہتے ہیں کہ التلقی بالعلم عند المشائخ, 3 چیزیں لازم رکھنی ہے. ایک التلقی بالعلم عند المشائخ, آئے مشائخ کے پاس علم حاصل کریں, ایک بات. نمبر 2 علم سیکھا مشائخ کے پاس, اب تطور آ گیا, زیادہ آ گیا, الحمدللہ تھوڑا آگے نکلا. ایک چیز آپ نے پڑھی ہے, سیکھی ہے مشائخ سے, آپ نے سیکھا الحمدللہ, اب تھوڑا اس کے اندر مطالعہ کریں کہ اس کے اندر مزید کیا ہے, تھوڑا مطالعہ کریں کہ مزید کیا ہے. آپ اس کے اندر مطالعہ کے اندر وسعت پیدا کریں, مطالعے کے اندر وسعت پیدا کریں. مشائخ سے سیکھا پھر مطالعے کی وسعت, یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے مشائخ سے پڑھ لیا بات ختم اتنا ہی کافی ہے, نہیں. مشائخ سے سیکھا, آپ اپنے اندر مطالعے کی وسعت پیدا کریں, وسعت المطالعہ ہونا چاہیے, پڑھیں اس کا مطالعہ کریں. اس کے بعد کہتے ہیں البحث عن المسئلہ, یہ آخری بات, البحث عن المسئلہ. بحث عن المسئلہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم دیکھیں, ہم نے مشائخ سے پوچھا, فوراً آتے ہیں, ایک کوئی مسئلہ آ گیا, ٹھک سے فون کیا, شیخ صاحب یہ مسئلہ کیسے ہے, ٹھیک ہے, اچھا جی یہ بتا دیں یہ کیسے ہیں, اچھا یہ مسئلہ کیسے ہیں. سبحان اللہ, جو مشائخ تھے نا, مشائخ وہ اپنے طلباء کی بڑی تربیت کیا کرتے تھے, بڑی تربیت کیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک اس مسئلے کے اندر موجود ہے کہ شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ سے ایک قاضی نے ایک سوال بھی پوچھا, سوال لکھ کے بھیجا کہ شیخ اس کا جواب دیں کیا ہے. تو شیخ صاحب نے اس ورقے کے پیچھے ہی جواب لکھ کے بھیج دیا دوبارہ, اور کہا کہ یہ مسئلہ تو کتب کے اندر, کتب العلم کے اندر موجود ہے, مشائخ نے لکھ دیا ہے تفصیل سے, یہ مسئلہ تو موجود ہے مشائخ کے یعنی کتب کے اندر بالتفصیل, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ پر آپ پر سستی غالب ہے, لہذا سستی کو ختم کرو, مطالعہ کرو. مطلب کیا ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے طلباء کے اندر مسئلے کی تحقیق تک جانے میں, اس کی جستجو کرنے میں, تحقیق کرنے میں, کوشش کرنے میں انسان کو پہلے کھپنا چاہیے. سب سے پہلے مسئلے کو ڈھونڈے تو صحیح, مسئلہ میں تو حل کروں, پہلے مجھے تو سمجھ آئے. اب یہ سوال کہیں سے سنا, ڈائریکٹ اس کو فون کر دے, ڈائریکٹ اس سے پوچھا جائے, ٹھیک ہے پوچھیں, بالکل پوچھیں, کوئی انکار نہیں, لیکن پہلے خود اس مسئلے کے اس کی تلاش کریں, اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ مسئلہ میں نے سوچا, دیکھا, کافی کوشش کی, سمجھا, اب آئیں شیخ کے پاس, شیخ یہ مسئلہ میرے سامنے پیش آیا ہے, میں نے تھوڑا اس پہ دیکھا ہے, آپ مجھے سمجھائیں یہ مسئلہ کیسے ہے. سبحان اللہ. شیخ عبد الرزاق العفیفی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ, ایک ان کے طالب نے مجمع لگا ہوا تھا طلباء کا, ان سے ایک طالب نے ایک سوال, ماذا تقول حفظك الله في هذه المسألة, ماذا تقول في هذه المسألة يا حفظك الله, ماذا تقول حفظك الله في هذه المسألة, اللہ کی حفاظت فرمائے, کیا کہتے ہیں آپ اس مسئلے کے اندر کیا. تو شیخ 3-4 سوال کے بعد ناراض ہو گئے, تو کہا کہ یا هذا ما هكذا يطلب العلم, کیا ہو گیا ہے, اس طرح تھوڑی نا علم حاصل کیا جاتا ہے. لا يكون رسوخ في العلم هكذا, علم میں رسوخ ایسے تھوڑی ہوگا. شیخ یہ کیسے ہوگا, ہاں یا نہ, حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے, یہ تھوڑی نہ ہوگا. آپ پہلے جائیں اس مسئلے کے اندر تحقیق تو کریں, پڑھیں تو صحیح, اس پہ غور و فکر تو کریں, بحث تو کریں اس کے اندر, آپ کسی حد تک پہنچے. اب آئیں شیخ کے پاس, شیخ صاحب میں اس مسئلے پہ اتنی میں نے تھوڑی کوشش کی ہے جتنی اللہ نے طاقت دی ہے, مجھے بات سمجھ آئیے, مجھے آپ سمجھائیے کہ کس حد تک میں درست ہوں, کس حد تک درست نہیں ہوں. اگر مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو شیخ سے پوچھ لیں. تو یہ مہمت و طالب علم ہے جو ہم سب کو اختیار کرنی چاہیے. نکتفی بہذا القدر, بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.